بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب وأفرضهم زید بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، جمعے کے دن عربی کے خطبے میں عام طور پر ایک حدیث آپ خطباء سے سنتے ہیں اور اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے مناقب اور فضائل ہیں، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے لے کر اپنے اصحاب کی خاص صفات اور خصوصیات کو ذکر فرمایا۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک حدیث کو اپنی سنن اور جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی طرح سے ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کے معاملات میں سختی کرنے والے وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا، عثمان حیاداری میں بہت آگے ہے، علی فیصلہ کرنے میں بہت جاندار اور شاندار فیصلہ کرتے۔ سب سے شاندار اور بہترین قرآن کریم پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ اسی طرح سے حلال اور حرام کے مسائل کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اور عام طور پر خطباء اس مبارک حدیث کو جمعے کے خطبے میں، عربی والے خطبے میں پڑھا کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے ہمارے یہاں اردو میں تقریر ہو جاتی ہے، اور مضمون جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور عربی کا خطبہ کہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے، تو اس لیے عربی کے خطبے میں چند چیزیں خطیب ذکر کر دیا کرتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی حمد و ثنا خطبے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات ہوتی ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ نمبر 4، وعظ و نصیحت کی چند باتیں یا چند جملے۔ اور نمبر 5، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ اور نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کا تذکرہ۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے 7ویں نمبر پر، اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے 8ویں نمبر پر دعائیہ کلمات۔ تو یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ گویا کہ خطبے کا خلاصہ ہوتا ہے
یہ چیزیں خطبے میں ہونا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کی رعایت کر کے خطیب خطبہ دیتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب اور فضائل کو ذکر فرماتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت کے ساتھ میری امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ارحم، رحم کرنے والے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی دو لفظ آتے ہیں، الرحمن الرحیم، ان کا معنی بھی رحم کرنا۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ مہربانی، رحم کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں صفات قرآن کریم ذکر کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ گویا کہ یہ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص وصف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص خوبی اور صفت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی اور صفت ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ لقب اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، مبارک زبان سے ان کو یہ لقب دلوایا۔ اب ایک اور حدیث سنیے، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں بندوں پر مہربانی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربانی کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، زمین میں انسان بستے ہیں ان پر مہربانی کرو، زمین میں جنات بستے ہیں ان پر مہربانی کرو، زمینوں میں حیوانات، چرند پرند اور کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، کسی بھی مخلوق کو بغیر کسی سبب کے اذیت دینا، ستانا جائز نہیں ہے، یہ سب کے سب قابل رحم ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی بھی ایک جماعت آئی، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کے لوگ یعنی انسان یہ ہڈیوں کو گندا کر دیتے ہیں اور نجاست میں پھینک دیتے ہیں اور ان سے استنجا کر لیتے ہیں، جبکہ یہ تو ہماری خوراک ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہڈیوں کو نجاست میں نہیں پھینکنا چاہیے، ہڈیوں کو نجاست کے ساتھ ملوث نہیں کرنا چاہیے، گندگی کے ساتھ ملوث نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رحم ہے مخلوق پر۔ تو گویا کہ ہمیں بھی آپ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ آپ بھی زمین والوں پر رحم کرو۔ آپ نے یہ مہربانی سمجھائی کہ کوئی آدمی چلتے چلتے راستے میں کہیں اگر اس کو حاجت پیش آتی ہے، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، کسی جنگل میں وادی میں جاتا ہے، تو کسی کیڑے مکوڑے کے بل میں سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی موذی کیڑا نکلے اور آپ کو نقصان پہنچا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کا گھر آپ کیوں تباہ کرتے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مہربان ہیں۔
آپ کی مہربانی ہے، اور آپ نے وہ احکام ہمیں دیے کہ جن احکامات کے اندر بھی مہربانی ہی مہربانی، انسانوں کے ساتھ بھی مہربانی، حیوانوں کے ساتھ بھی مہربانی، جنات کے ساتھ بھی مہربانی، ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی، یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے، آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو بدبودار چیز کھا کر مسجد میں مت داخل ہوا کرو، کچی پیاز لہسن کھا کر مسجد میں مت آیا کرو، اس لیے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کچی پیاز کھا کے آئے، منہ سے بو آ رہی ہے، تو قریب میں ایک آدمی آپ سے بات کرتا ہے، آپ نے اپنا منہ اس کے قریب کیا، اسے بو گھن محسوس ہوتی ہے، جیسے اس آدمی کو بو محسوس ہوتی ہے ایسے ہی ملائکہ کو بھی بو محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا سگریٹ پینے والا آدمی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منہ اچھی طرح سے صاف کر کے آئے، مسواک کر کے آئے۔ نسوار استعمال کرنے والا آدمی، پان استعمال کرنے والا آدمی، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے منہ کو اچھی طرح سے مسواک کے ذریعے سے صاف کرے اور پھر اندر داخل ہو۔ اگر اس کے منہ سے بو آ رہی ہے تو اس نے مسجد کے نمازیوں پر بھی مہربانی نہیں کی اور اس نے ملائکہ پر بھی مہربانی نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہربانی کا درس دیا ہے اور ہمیں رحم کرنے کا سبق آپ نے دیا ہے۔ رحم کرو دوسروں پر، مہربانی کرو۔ مہربانی کا مطلب رقت قلب ہے، دل کا نرم ہو جانا، کسی کی پریشانی اور مشکل کی حالت دیکھ کر آدمی کا نرم ہو جانا، اور پھر اس کے لیے آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اس کو اس مشکل سے نکالے، اس کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرے، اس کو اس اذیت سے بچانے کی کوشش کرے، اس چیز کا نام ہے مہربانی۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہیں، اور ان کی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی، بات ذرا اونچی ہو گئی اور وہ شخص ناراض ہو کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، گویا کہ اس آدمی کا ناراض ہونا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا، برداشت نہیں ہوا کہ ایک مسلمان مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول فلاں فلاں شخص مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، آپ سفارش فرمائیے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کیا آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ جناب صاحب آپ میری سفارش کریں، فلاں صاحب مجھ سے روٹھ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں؟ آج تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ ناراض ہو رہا ہے تو جائے، میں تو اپنے گھر سے کھاتا ہوں، ناراض ہونے دو، مجھے کیا ہے، ناراض ہوا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارحم ہیں، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا اپنی امت پر، انسانوں پر پیار ہے اور شفقت ہے، وہ اس ناراضگی کو برداشت نہیں کر رہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کے لیے آگے، باوجود یہ کہ جو شخص ناراض ہو رہا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام میں، مرتبے میں چھوٹا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن جس آدمی کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنا اللہ کا ڈر بھی وہ رکھ، اتنا اللہ کا خوف بھی وہ رکھ، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر بھی دل میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان صاحب کو بلایا، انہیں سمجھایا، صلح صفائی کی بات ہو گئی۔ تو ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی ہے کہ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں دو آدمیوں کو اگر ہم ناراض دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں بیچ میں پڑھ کر ان دونوں کے درمیان میں مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا کم کوشش کرنا، نتیجہ نہ ملے کوئی بات نہیں،
آپ نے کوشش کی، نتیجہ حاصل نہیں، 2 بار 3 بار کوشش کی، نتیجہ ہاتھ نہیں آیا، وہ دونوں صاحب آپس میں راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں، یا ان میں سے ایک صاحب جو ہے وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر ہم اپنا کردار تو ادا کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہمیں صاف صاف اس بات کا حکم دیا گیا ہے، صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، 2 افراد کے درمیان میں، 2 قبیلوں کے درمیان میں، 2 خاندانوں کے درمیان میں تم صلح کرایا کرو، اور فرمایا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں صلح کراتے رہا کرو۔ اگلا جملہ سنیے گا، کیا کہا؟ مسلمانوں کے درمیان میں صلح کراتے رہا کرو۔ واتقوا اللہ، اس سلسلے میں صلح کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے۔ اگر اللہ کی تم مہربانی چاہتے ہو تو 2 لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ صلح کراتے رہو۔ تو 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان میں مصالحت، یا 2 خاندانوں کے درمیان میں مصالحت کرانا اتنا بڑا کردار ہے کہ اس کردار کو نفل نماز سے بھی افضل کہا گیا ہے۔ 2 افراد کے درمیان میں مصالحت کرانا۔ تو اپنی گرد و نواح کی زندگی کا جائزہ لیا کرے۔ اگر گھر کے اندر 2 افراد ناراض ہیں، 2 سگے بھائی ناراض ہیں، چچا بھتیجا ناراض ہیں، ماموں بھانجا ناراض ہیں، 2 کزنز آپس میں ناراض ہیں، مصالحت کرانے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کریم کا ہمیں حکم ہے۔ ہم نمازی بھی ہیں، ہم پرہیزگار بھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، مگر اس چیز میں ہم کبھی بھی حصہ نہیں لیتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی، اسلامی برادری ایک برادری ہوا کرتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب حکم بیت اللہ کی طرف واپس نماز کا حکم آیا تو آپ کہاں تھے، کس جگہ پر تھے، وہاں کیوں گئے تھے؟ آج بھی وہ مسجد، اس کا نشان مدینہ منورہ میں موجود ہے، مسجد قبلتین اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اس نماز کے دوران قبلے کے بدلنے کا حکم آیا۔ وہاں آپ 2 قبیلوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے! 2 قبیلوں کے درمیان میں آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اسی اثناء میں دوران نماز حکم آیا تبدیل قبلہ کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ہمیں اپنے معاشرے میں یہ کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ کردار ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 2 آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان دونوں پر مہربانی کی ہے، آپ ان دونوں پر مہربانی کر رہے ہیں، آپ ان دونوں پر مہربانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی غیبت میں بھی مبتلا ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کی برائیاں بھی کر رہے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کی چغلخوریاں کر کے اپنے گناہوں کو کما رہے ہیں، نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی نیکیوں کو محفوظ کرا دیں۔ جیسے آپ کسی کا مال محفوظ کرا لیتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہمت کی ہے، فلاں شخص کا مال لٹنے لگا تھا اور آپ نے آگے بڑھ کر اس کے مال کا تحفظ کر لیا۔ جس طرح سے مال کا تحفظ کرنا آپ نے اس پر احسان کیا ہے اور آپ نے اس پر مہربانی کی ہے، اسی طرح سے نیکیوں کا اور ایمان کا تحفظ کرنا یہ اس پر بڑی مہربانی، یہ بڑی مہربانی ہے کہ دوسرے پر اس کی نیکیوں کو محفوظ کر لیا جائے، اس کے ایمان کا تحفظ کیا جائے، اس کی جان کا تحفظ کیا جائے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں ارحم تھے، سب سے زیادہ مہربان تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ مہربان امت پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ ان کی مہربانی کا آپ یہ عالم دیکھیے، ایک مرتبہ
ایک جگہ سے گزر ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کا آقا چونکہ غلامی کی زندگی گزر رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اور انہیں سخت ستایا جا رہا تھا، اس طرح سے لٹایا گیا، گرم شدید تیز دوپہر کی دھوپ ہے، ریت ہے نیچے، گرم عرب کا ریگستان ہے، اور لٹا دیا گیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو یا تمہاری جان جائے یا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، احد احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ سوچو تو صحیح، دوپہر کی گرمی میں شدید تپش ہو، ویسے کوئی باہر آپ کو کہے کہ جناب 1 گھنٹہ آپ چھت پر کھڑے ہو جاؤ تو انسان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، شدید دھوپ میں اور عرب کی دھوپ، اور پھر ان کو لٹا لیا گیا گرم ریت پر، اور اوپر سے قمیض اتروا دی گئی اور اوپر پتھر رکھ دیا گیا، وہ کیا عالم۔ یہ منظر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، برداشت نہ ہوا اور جا کر خرید لیا، خرید کر آزاد۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری زندگی اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے مہربان ہو کر ان کو آزاد کرایا، اور حضرت بلال کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے جو مشقت میں تھے، تکلیفوں میں تھے، کفار کی اذیتوں میں مبتلا تھے، ان کو آزاد کرایا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس جہنم سے اس شخص کو دور کر دیا جائے گا جس نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا تاکہ اس کا دل پاک صاف ہو جائے، اس کا دل پاک صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور بلال کے اوپر کوئی، یا بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں تھا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ کیوں کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس بلند و بالا اللہ کی رضا کے لیے ابو بکر نے یہ عمل کیا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ اللہ عنقریب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، وہ رب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اعلان کس پر ہوا؟ مہربانی پر ہوا، مہربانی پر ہوا، رحم دل ہونے پر ہوا۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو رحم دل بنانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے دلوں کو مہربان بنانا چاہیے۔ ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ جب بھی تمہیں کوئی اختیار دے، دیکھو رحم جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی اختیار ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ آپ کے ماتحت کون ہیں؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ماتحت ہے، آپ کے بچے آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بہو آپ کے ماتحت ہے، بچیاں آپ کے ماتحت ہیں۔ مت سختی کا معاملہ، مت ظلم کرو، مت زیادتی کرو، اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اور بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ اور بہو کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کریں، شفقت والا معاملہ کریں۔ یہ ظلم گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم زیادتی گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آپ کہیں بھی کام کر رہے، آپ کے ماتحت 4 ملازم ہیں، 6 ملازم ہیں، 10 ملازم ہیں آپ کے ماتحت، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ نرم رویہ آپ اختیار کریں، آپ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے کردار سے پیش آئیں، آپ مہربانی والا معاملہ کریں، آپ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ کا ملازم ہے، کام پسند نہیں آیا آپ کو، بار بار وہ کام میں نقصان کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے سے اس کو جدا کر دیں، مگر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، بری باتیں نہ کہیں۔ ایک شخص یہ کہتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بتاؤں، اپنے غلام کو، خادم کو، نوکر اور ملازم کو ڈانٹا، وہ ڈانٹا، وہ ڈانٹا، پیچھے سے ایک آواز آئی، خبردار
تیری ڈانٹ کو اور اس کی نافرمانی کو تولا جائے گا قیامت کے دن. اگر تیری ڈانٹ زیادہ ہوئی اور اس کی نافرمانی کم ہوئی تو تم پکڑے جاؤ گے، اور اگر اس کی نافرمانی زیادہ ہے اور تیری ڈانٹ تھوڑی ہے تو تو فائدے میں رہے گا. میں نے پلٹ کر دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول کتنی مرتبہ روزانہ ملازم کو، غلام کو، ماتحت کو معاف کروں؟ کتنی مرتبہ؟ کہا 70 مرتبہ روزانہ معاف کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. یہ ہے رحم، یہ ہے مہربان ہونا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے ماتحتوں پر مہربانی کیجیے. آپ اپنے محلے کے اندر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا. دائیں کا پڑوسی، بائیں کا پڑوسی، سامنے کا پڑوسی، پیچھے کی جانب کا پڑوسی، اوپر کا پڑوسی، نیچے کا پڑوسی، سب آپ سے ڈرتے ہیں، سب آپ سے ہراساں ہیں، خوف زدہ ہیں. ظلم مت کیجیے گا، ظلم مت کیجیے گا. آج اگر وہ پڑوسی آپ کا ڈر کے مارے میں نہ بولے، آپ کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکے، گاڑی آپ نے غلط پارک کر دی اور آپ نے صرف وہ آپ کے اقتدار اور آپ کے مال کی وجہ سے نہیں بول پا رہا، یا اسے معلوم ہے کہ میں بولوں گا تو یہ شخص گالیاں دے گا، یہ برا بلا کہے گا، یہ سمجھ لیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اس کا بدلہ قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں آپ کو دینا پڑے گا. بھائی نیکیوں کی شکل میں عدل کا دن آئے گا، انصاف کا دن آئے گا، اس دن میں آپ کو بدلہ دینا پڑے گا. اقتدار آ جانے کے بعد، کسی کوئی حیثیت بن جانے کے بعد درگزر کیا کرو، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو. یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت خاصہ. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی درگزر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے کام آنا. کام آنے کا تو یہ حال ہے کہ راتوں کو اٹھ کے پہنچتے تھے، دیکھتے تھے اگر کوئی حاجت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. مدینہ کے کنارے پر بیوہ خاتون ہے، اس بیوہ خاتون کے گھر کا جھاڑو پوچھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، اس وقت کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں جگہ پر ایک خاتون ہے، کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے. اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر دیکھا تو سارے کام ہوئے ہیں. اماں یہ کس نے کام کیا؟ سویرے ایک آدمی آیا، وہ کر کے چلا گیا. دوسرے دن حضرت عمر سویرے تشریف لے گئے تاکہ میں جا کے یہ خدمت کروں. خدمت کا جذبہ دیکھا، خدمت کا جذبہ اندر دیکھا. دوسرے دن پہنچتے ہیں، پھر کام ہوا. اماں کس نے کیا؟ سویرے ایک آدمی آیا تھا، کر کے چلا گیا. تیسرے دن اور سویرے تشریف لے گئے تاکہ مجھے وہ خدمت کا موقع مل جائے. دیکھا پھر کیا ہوا تھا. چوتھے دن اور سویرے چلے گئے اور پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک آدمی گھر سے صفائی ستھرائی کر کے اور اس بڑھیا کے سارے کام کر کے باہر نکل رہا ہے اور چادر اوپر لپٹی ہوئی ہے تاکہ محسوس نہ ہو کون ہے. تو حضرت عمر کہتے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، دیکھوں تو صحیح کون. انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی اور اسی اثنا میں چہرے سے چادر ہٹی تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ. سمجھ گیا کہ ان سے کوئی آگے نہیں جا سکتا، نیکی میں ان سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. یہ ابو بکر نیکی میں پہل کرنے، نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والے، نیکی میں سبقت کرنے والے، نیکی میں سب کو پیچھے چھوڑنے والے. ابو بکر نیکی میں پہل کرنے والے. تو اپنا مزاج یہ بناؤ، نیکی کا جہاں موقع آئے اس کو ضائع مت کرو، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو. ایک چھوٹی سی نیکی، ارے نیکی چھوٹی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے نزدیک چھوٹی ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا. ایک معمولی سی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو، ایک معمولی سی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو. یہاں تک کہ فرمایا یہ جو آپ چہرے سے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہو نا، اس نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھنا، شاید یہی نیکی آپ کی جنت کا ذریعہ بنے. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. خندہ پیشانی کے ساتھ مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی بڑی نیکی ہے، شاید یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارحم امتی بامتی ابو بکر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا